نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے قبل آپ نے جو 5-6 ویڈیو سنی ہے لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں، آج اس کا مجموعی ایک قسم کا تکرار بھی ہے۔ دیکھیے میں نے بورڈ پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو وضاحت کے لیے میں ساتھ ساتھ بورڈ پہ لکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تھی کہ یہ 52 نمبر سبق جو ہمارا شروع ہوا ہے، جہاں جہاں لکھا ہوا ہے لام ہا نون، جس سبق سے شروع ہے لحن، یہ سب سے پہلے یہ سبق ہم تلاش کریں۔ اب ہم اس کی قسمیں لکھیں گے، بعد میں اس کی ترتیب بنائیں گے۔ تو لحن کہتے ہیں مطلقاً خطا اور غلطی کرنے کو، اور اصطلاح میں مخارج، صفات لازمہ و عارضہ، حرکات و سکانات میں غلطی کرنے کو لحن کہتے ہیں۔ یہ مکمل اس کی تشریح ہے، اور پھر اس کے آگے قسمیں بنتی ہیں لحن جلی اور خفی کی۔ تو لہذا یہ تھا لحن، اور اس کے بعد اس کی 2 قسمیں آ گئیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب یہاں پر لحن جلی کسے کہتے ہیں، یہی لحن والی تعریف لحن جلی کے اندر ہے۔ یعنی لحن جلی بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں، جس کو ہر آدمی پہچان سکتا ہے، جس نے تجوید پڑھی ہے یا نہیں پڑھی وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے کس حرف میں کیا غلطی کی ہے، وہ لحن جلی کہلاتے ہیں۔ اور لحن جلی کے اندر کئی قسمیں ہیں۔ یہ مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں، اور اس کا حکم حرام ہے، یعنی معنی بدل جاتا ہے، اللہ کی مراد کے خلاف انسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا لحن جلی میں پہلی بات ہے تبدیل حرف بالحرف، تبدیل حرف بالحرف۔ اب حرف کا تعلق 2 چیز سے ہے، مخرج سے بھی ہے اور صفات سے بھی ہے۔ لہذا یہ غلطی 2 وجہ سے ہوگی۔ ایک تو ہوگی تبدیل مخرج بالمخرج، تبدیل مخرج بالمخرج، اور دوسری بات اس کی آئے گی تبدیل صفت بالصفت، تبدیل صفت بالصفت۔ یہاں پر یہ تبدیل حرف بالحرف 2 وجہ سے ہوگا، تبدیل مخرج بالمخرج اور تبدیل صفت بالصفت۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی ایک مخرج کی جگہ دوسرا مخرج ادا ہوا۔ مثال کے طور پر عین اور حا کا ایک مخرج ہے، غین اور خو کا ایک مخرج ہے۔ اب عین کی جگہ غین پڑا گیا، غین کی جگہ عین پڑا گیا، اور عین کے ساتھ ہا ہے، ہا کے ساتھ خو پڑا گیا، یا خو کے بجائے ہا پڑا گیا۔ تو معنی کے اعتبار سے کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ پیچھے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ان میں چیک کر لیں کہ کس حرف میں کیا تبدیلی کریں تو کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو لہذا تبدیل مخرج بالمخرج، اسی طرح تبدیل صفت بالصفت۔ پھر یہ 2 اس کی تبدیل حرف بالحرف کی 2 وجوہ ہیں، ایک مخرج بالمخرج، دوسرا صفت بالصفت۔ اب صفت بالصفت کی کیسے پہچان ہوگی کہ ایک تو مخرج ہے نا، مثال عین اور ہا، یہ مخرج ایک ہے۔ اب ان میں جو ادائیگی میں فرق ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ اب عین کی جگہ ہا ادا کر دینا، ہا کی جگہ عین ادا کر دینا، یہ تبدیل صفت بالصفت ہے۔ اسی طرح صاد، زا، سین کا مخرج ایک ہے۔ اب صاد کی جگہ سین، سین کی جگہ زا، یا زا کی جگہ سین، سین کی جگہ صاد، ان کا آپس میں فرق ہو گیا۔ مخرج تو ایک ہے، لیکن اب اس ایک مخرج سے نکلنے والے 2 حروف یا 3 حروف، ان کی آپس میں تبدیلی ہو جائے تو اس کو تبدیل صفت بالصفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم الظالمون، لفظ ہم الظالمون، اب یہاں پر ہے یہ ہم الظالمون، ہم الظا، یعنی اب اس میں لفظ ظا جو ہے نا، یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے ہم الظالمون، ظا موٹا ادا کرنا ہے اور اس کا مخرج اپنا ہے۔ اور اب دیکھیے یہاں تبدیل سے میں نے کہا تھا مخرج ایک ہو تو ان حرفوں کا جو ایک مخرج میں 2-3 حرف ہیں ان کے آپس میں تبدیل کرنے کو
تبدیلی سے ادا کرنے کو تبدیلی سے بے صفت کہتے ہیں. جیسے لو، ذال اور سا، یہ تینوں کا مخرج ایک ہے. ان کو جب آپ آپس میں تبدیل کریں گے، لو کی جگہ ذال یا ذال کی جگہ سا پڑھیں گے یا سا کی جگہ ذال اور لو پڑھیں گے، تو یہ تبدیلی سے بے صفت ہے. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا. تو اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو پھر پتہ چلتا جائے گا. جیسے تبدیل مخرج بالمخرج تھا نا، تو یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ تبدیل مخرج بالمخرج میں نے بولا تھا کہ ایک مخرج کی جگہ دوسرا مخرج ادا کرنا. انعمت، عین ہے، عین کی جگہ غین آپ پڑھیں. مثال ہے ان غمتا، ان غمتا، یہ تبدیل مخرج بالمخرج ہے. تو لہذا تبدیل مخرج المخرج، تبدیل صفت بالصفت، یہ دونوں تبدیل حرف بالحرف کی قسمیں ہیں. تو ان کی پہچان کرنی ہے. تو اس میں لحن جلی اس کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح آگے آتا ہے کسی حرکت میں تبدیلی کرنا، تبدیل حرکت بالحرکت، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت ادا کرنا، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش کو پڑھنا. پھر اسی طرح آگے آتا ہے جی حرکت کو بڑھانا. مثال کے طور پر فعلا ہے، تو فعلا ان کو کٹ کر کے پڑھنا چاہیے. زبر کی اپنی مقدار ہے، زیر کی اپنی مقدار ہے، پیش کی اپنی مقدار ہے. تو آپ زبر زیر پیش کو بڑھائیں گے نا، تو فعلا میں فا پر زبر کو بڑھائیں گے تو فعلا بن جائے گا. اسی طرح فا کو ٹھیک پڑھیں گے، آگے عین کو بڑھائیں گے تو فعلا بن جائے گا. اب اگر لام کو بڑھاتے ہیں تو فعلا بن جائے گا. تو معنی کتنا بدل جاتا ہے. اسی طرح زیر ہے، مثال ہے لفظ آتا ہے یضربو، یضربو، تو اس کی راہ کو کوئی زیر کو بڑھائے گا تو بن جائے گا یضریبو، تو معنی بدل جائے گا. اسی طرح الحمدللہ، تو بن جائے گا الحمدللہ. تو یہ ساتھ زبر زیر پیش کو بڑھانے سے زبر کو بڑھائیں گے تو الف مدہ بن جائے گا، زیر کو بڑھائیں گے تو یا مدہ بن جائے گا، پیش کو بڑھائیں گے تو وہ مدہ بن جائے گا. لہذا یہ بھی غلطی ہے. اسی طرح مدہ کو گرانا، مثال کے طور پر لفظ آتا ہے ہم المفلحون، تو کوئی آدمی پڑھ دیتا ہے ہم المفلحون، تو یہ آپ نے مدہ کو گرا دیا. اسی طرح اللہ کو کوئی پڑھتا ہے اللہ، تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح یا مدہ کو گرا دیتا ہے. پھر اسی طرح واو مدہ کو گرا دیتا ہے، الف مدہ کو گرا دیتا ہے. تو ایک تو ہے نا قانون کے مطابق حذف ہونا، اور ایک جہاں اس بات ہے ان کا ثابت کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو نہ ادا کیا جائے تو معنی بدل جاتا ہے. مثال جمع کا صیغہ ہے یفعلون، تو ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے یفعلون، تو یہ معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح تفعلی ہے تو کوئی پڑھ دیتا ہے تفعلی، تو وہاں پر بھی معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح فعلا ہے تو کوئی پڑھ دیتا ہے فعلا، تو یہ مدہ کو گرا دیا، پیچھے حرکت کو بڑھا دیا، اور ادھر میں نے جو مثالیں دی ہیں یہ ہے مدہ کو گرا دیا. اسی طرح مخفف کو مشدد پڑھنا، قتلا کو کوئی شخص پڑھتا ہے قتلا. اسی طرح رب العالمین تو کوئی پڑھ دیتا ہے رب العالمین، تو لام کو ساکن کرنا تھا، ساکن کی جگہ مشدد ادا کر دیا. لہذا کسی مشدد کو مخفف نہیں بنانا اور کسی مخفف کو مشدد نہیں بنانا. جیسے ونحر کی جگہ ونحر پڑھ دیا. اسی طرح مستقل، یہ را موقوفہ مشددہ ہے تو اس کو کوئی پڑھ دیتا ہے مستقل. اسی طرح مستمل کو کوئی پڑھ دیتا ہے مستمل. تو اس طرح سارے کا سارا یہ لحن جلی میں آتا ہے. تو لہذا یہ لحن جلی کا سبق مکمل ہوگا. اس کے بعد لحن خفی. لحن خفی صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. یہ چھوٹی اور باریک غلطی کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے اخفا کرنا تھا، ادغام کرنا تھا، تو اس میں وہ غلطی کر کے اظہار کر گیا. ينفقون کی جگہ ينفقون پڑھنا، من یقولو کی جگہ من یقولو پڑھنا، غشاوتون ولہم کی جگہ غشاوتون ولہم پڑھنا. اسی طرح مد ہے، گو اس میں کافی بحث ہے کہ کچھ حضرات نے مد واجب اور مد لازم نہ ادا کریں تو لحن جلی قرار دیا. لہذا مجموعی طور پر جو روایت حفص میں پڑھایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ مد کے بجائے قصر کرنا اور قصر کے بجائے مد کرنا، ان صورتوں میں یہ لحن خفی بنتی ہے. تو لہذا میں ایک مثال دیتا ہوں.
کوئی مد ہے، اولئک سیئت، اس کو پڑھ دیتا ہے اولئک سیئت، تو اس نے لفظ میں حروف مکمل پڑھے، لہذا جو مد تھی وہ نہیں ادا کی. تو اس کو کچھ حضرات کہتے ہیں لحن خفی ہے اور کچھ کہتے ہیں لحن جلی ہے، بہرحال غلطی ہے. تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، غنے اور مدات پورے کرنے چاہیے. تو اسی طرح وقف بالروم میں حرکت کا پورا پڑھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا زیر اور پیش پر وقف بالروم ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس پر وقف کریں، وقف میں حرکت اصلی ہو تو اس پہ زیر اور پیش ہو، تو زیر اور پیش کا چوتھا حصہ ادا کرنے کو وقف بالروم کہتے ہیں. لہذا ایک وقف بالاسکان ہوتا ہے جو ہر حرکت پر ہوتا ہے، جہاں آپ رکیں گے جو بھی حرکت ہوگی اس پہ رکیں گے وقف بالاسکان ہوگا. تو جیسے الحمدللہ، ہاں پر وقف بالاسکان ہے. اسی طرح رب پر بھی وقف بالتشدید بھی ہے، وقف بالاسکان بھی، حرکت کو آپ نے اڑا دیا. العالمین، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، موقوف علی مضموم ہے، نون پر ضمہ ہے. تو آپ اس کو اگر روم کریں تو پھر پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نون پر حرکت کا چوتھا حصہ ادا کریں گے. لہذا یہاں پر اگر آپ چوتھا حصہ ادا نہ کریں، تھوڑا زیادہ پڑھ دیں، نستعین ایسے آپ کریں گے تو یہ لحن خفی ہوگا. تو اس میں کہتے ہیں کہ وقف بالروم میں حرکت کا پورا پڑھنا. اسی طرح والفجر وقف بالاسکان ہے، تو آپ اس پہ روم کریں گے، زیر ہے موقوف علی، را کے نیچے زیر ہے، تو اس کا حرکت کا چوتھا حصہ پڑھیں گے تو بن جائے گا والفجر، والفجر. پھر را کی صفت ترقیق ہو جائے گی، پھر اسے باریک پڑھیں گے کیونکہ آپ نے حرکت کا چوتھا حصہ پڑھا. کیونکہ وقف بالروم ہوتا وقف ہے لیکن حالت وصل کی ہوتی ہے کہ اس میں حرکت کا چوتھا حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو لہذا یہ ہو گیا لحن خفی. تو لحن خفی میں جتنی باتیں ہیں پیچھے میں نے وضاحت کے طور پر بتائی ہیں. تو لہذا لحن خفی کی جو باتیں ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے میں نہیں آتی، بولنے میں آتی ہیں. تو بولنے میں نے آپ کو موٹی موٹی چیز بتا دی، لحن جلی اور لحن خفی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کلام غلطیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو غلطیاں درست ہوں گی، اور اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو غلطیاں درست نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن پاک ایک تحریف کے زمرے میں وہ انسان آتا ہے کہ اس میں وہ خود تو تبدیل نہیں کرتا، لیکن کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہگار تو ہے نا. جیسے کہ مسلمان ایک کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ گناہ کرتا ہے کوئی بھی، تو وہ ایک ہے فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جس پر علماء کرام مفتیان عظام محنت سے اس کا نتیجہ بتاتے ہیں اس مسئلے کا. لہذا یہ قرآن پاک میں غلطی کرنا، بندہ جان بوجھ کر اپنی نیت سے غلطی کرے پھر تو وہ کفر کو چلا جاتا ہے. لیکن اگر وہ مطلب ہے مسلمان، اللہ کی کلام کو ٹھیک پڑھ رہا ہے اپنی طرف سے، پھر بھی غلط ہو رہا ہے، مگر وہ گناہگار ضرور ہے. کیونکہ امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے بتا دیا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن صحیح نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. لہذا لحن کرنی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو تو وہ شخص گناہگار ہے. تو لہذا اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اصلاح کی لائن میں لانا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. ہم سے نہیں کرتے کسی اور سے کر لیں. میرا کام ہے نشر و اشاعت کرنا اس چیز کی، تاکہ ہم اپنے بچوں کو محنت سے صحیح ادارے میں جہاں صحیح کر کے پڑھایا جاتا ہے وہاں داخل کریں، تاکہ بچے کی بنیاد صحیح بن جائے اور آگے آنے والے زمانے تک جتنا وہ علم حاصل کرے بہتر سے بہتر حاصل کرے، اچھی عربی کے مطابق اللہ کی کلام کو پڑھے. وما علینا الا البلاغ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.